ہمارے اس ملک کے اندر اگر صرف مسلمانوں کی شرح اگر نکالیں گے رشوت خوری میں تو 90% آج رشوت خوری میں مبتلا ہیں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، اللہ کو ناراض کرنے میں مبتلا ہیں۔ مسلمان آج کتنا اسلام پر عمل کرتا ہے، مارکیٹ میں جا کر کے دیکھ لیں، تجارتی علاقوں میں جا کر کے دیکھ لیں، تجارتی معاملات میں جا کر کے دیکھ لیں، حقوق ادا جہاں کرنا ہے وہاں دیکھ لیں، پتہ چلے گا کہ اسلام پر کتنے لوگ آج عمل کر رہے ہیں۔ 90% مسلمان آج اللہ کو نافرمانی، اللہ کو ناراض کرنے میں مبتلا ہیں، تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ 10% جو بھی مسلمان مخلص مسلمان ہیں، جو اللہ والوں سے جڑے ہوئے ہیں، جو دینی مجالس سے جڑے ہوئے ہیں، بزرگوں سے جڑے ہوئے ہیں، دین کی محنتوں سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر برائی سے دور ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، اب یہ 10% لوگوں کی، ان بزرگوں کی، ان اللہ والوں کی دعاؤں کی وجہ سے کیا اللہ کی مدد آ جائے گی؟ اللہ کی مدد تو اکثر قوم پر موقوف ہے، ڈیپینڈ ہے، کہ اکثر حصہ قوم کا، مسلمانوں کا زیادہ سے زیادہ حصہ جب اللہ کے حکموں پر عمل کرے گا تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، اور گلشن نعمانی کی شگفتہ پھولوں، پردہ نشین امت کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، آج کے اس جمعہ کے موقع پر قرآن کریم کے مختلف آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مجھے جس عنوان پر عرض کرنا ہے، لب کشائی کرنا ہے، وہ ہے مسلمانوں پر آزمائشیں، مصیبتیں، تکالیف کیوں آتی ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہیں، اللہ کی منشا اور مقصود کیا ہوتا ہے، اس پر عرض کرنا ہے، کیونکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آج ہر آئے دن بالخصوص ہمارے اس پیارے ملک بھارت کے رہنے والے مسلمانوں پر بہت سارے حالات آ رہے ہیں، تکالیفیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں، انفرادی اور اجتماعی، انڈیویجول اور کلیکٹیویٹی دونوں، ہر طرح کے مصیبتیں مسلمانوں پر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ دنیا آزمائش اور تکالیف اور مصیبتوں کی جگہ ہے، یہ دنیا راحت اور آسائش اور سہولتوں کی جگہ نہیں ہے،
یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، نعمتوں کی جگہ نہیں ہے، بلکہ بدلے کی جگہ، نعمتوں کی جگہ وہ آخرت ہے۔ جزا فضا کا فیصلہ وہ آخرت کا ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی یہ بدلے کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی مرنے کے بعد کی زندگی میں بدلہ لینے کے لیے جد و جہد کرنے والی زندگی ہے یہ دنیاوی زندگی۔ جیسے طلبہ مدرسے کے احاطے میں رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، رات دن کو ایک کرتے ہیں، امتحانات کا موقع آتا ہے تو اور زیادہ محنتیں کرتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ پڑھائی اور طالب علمانہ دور ختم ہونے کے بعد پھل کھانے کے دن ان کے پاس آ جائے، آسائش کے دن ان کے پاس آ جائے، صلاحیتیں اور عزتوں کے دن ان کے پاس آ جائیں۔ محنتوں کی زندگی ان کی بس رات دن ایک کر کے جد و جہد کرنے کی جو زندگی ہے وہ بس مدرسے کے احاطے میں جب تک ہے تب تک ہے۔ طالب علمانہ دور جہیں ختم تو پھر عزتوں اور سہولتوں کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، جبکہ وہ بھی ایک بہت بڑی چیلنج کی زندگی ہوتی ہے۔ قومی خدمات کرنا، معاشرے کے لیے جد و جہد کرنا، یہ بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں، لیکن طالب علمانہ زندگی کے مقابلے میں آسائش ہوتی ہے۔ یہ دنیا بدلے کی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ محنتوں کی، تکلیفوں کی زندگی ہے۔ یہاں 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی ایک ہی سزا ملتی ہے، وہ پھانسی کی سزا، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جو جتنا مجرم ہوگا، جو جتنا بڑا نافرمان ہوگا، اس کو اسی کے حساب سے سزا پر سزا ملے گی۔ 100 آدمی کا قاتل ہے تو اسے 100 بار آخرت میں قتل کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ قتل کریں گے، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر قتل کیا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا۔ اس طرح اسے جتنے آدمیوں کا وہ قاتل ہے اتنی مرتبہ اس کو زندہ کر کے قتل کیا جائے گا۔ یہ آخرت ہے، لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہوگا۔ تو راحت کی یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ حضرت علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر دنیا میں کسی کو راحت ہی راحت مل جائے تو اس پر اسے تعجب کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ راحت مجھے کیوں ملی؟ راحت تو مرنے کے بعد کی زندگی میں ملنا چاہیے تھا، اس وقت میں مجھے دنیا کی زندگی میں راحت کیسے مل گئی؟ اس پر اسے تعجب کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کسی کو راحت ملی بھی ہوئی ہے تو وہ راحت عارضی راحت ہے، وقتی راحت ہے، ٹیمپروری راحت ہے، وہ اس کے بعد راحت اس کی ختم ہونے والی ہے۔ کیونکہ یہاں دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہم کو ملتی ہے، مال ملتا ہے، دھن ملتا ہے، دولت ملتی ہے، گاڑی ملتی ہے، پراپرٹی ملتی ہے، نوجوانی ملتی ہے، طاقت و قوت ملتی ہے، یہ نوجوانی ختم ہونے والی ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی کی راحت اور قوت اور وہاں کی آسائشیں اور وہاں کی نعمتیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے والی ہیں۔ مرنے کے بعد کی جو نوجوانی ہے وہ نوجوانی ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے والی ہے۔ دنیا کی نوجوانی ختم ہونے والی نوجوانی ہے۔ تفسیر عزیزی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 336 میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ جل جلالہ عما والہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو، اسٹیچو کو جب بنایا اور بنانے کے بعد 40 دن تک اس پر بارش برسایا، تو اس 40 دن کے اس بارش میں سے 39 دن کا جو بارش ہے وہ 39 دن کا بارش وہ غم کا بارش تھا، اور 1 دن کا بارش وہ راحت اور خوشی کا بارش تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر آدمی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے اوپر جو تکالیف آ رہے ہیں وہ تکالیف زیادہ سے زیادہ ہوں گے، اور راحت جو اسے ملے گی وہ چند منٹوں کی، چند لمحوں کی اسے راحت ملے گی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اس کا تکلیفوں میں، مصیبتوں میں گزرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ عما والہ نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی طرح کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نمونے ہیں۔ ہم کبھی سیلاب کی شکل میں دیکھتے ہیں، کبھی زلزلے کی شکل میں دیکھتے ہیں، کبھی سائیکلون کی شکل میں دیکھتے ہیں، تو کبھی بیماری اور کرونا وائرس کی شکلوں میں ہم دیکھتے ہیں، اور کبھی کبھار تجارت میں گھوٹالہ، نقصان اور لاس کی شکل میں
ہم یہ سب کچھ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کا گھوٹالہ ہو گیا، کروڑوں کا گھوٹالہ ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مصائب اور تکالیف آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، لوگوں کی انفرادی اور رات کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ یہ گناہ اگر نہیں ہوں گے تو پھر اللہ کا عذاب نہیں اترے گا۔ بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم، یہ جو کچھ بھی ہمارے اس ملک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ میں ہو رہا ہے، گو ہتیا کے نام پر قتل کیا جا رہا ہے، موب لنچنگ نوجوانوں کی ہو رہی ہے، عورتوں کو محبت کی جال میں پھنسا کر ان کو مرتد کر کے اور پھر اس کے بعد ان کی لاش یا تو فریج میں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ملتے ہیں، یا پھر کسی کنویں میں یا گندی نالے میں سوٹکیس کے اندر ان کی لاش کو دبا کر کے بٹھا کر کے رکھ کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے حالات ہمارے اوپر پیش آتے ہیں۔ اور کبھی کسی چھوٹے چھوٹے عنوان پر گھروں کو مسمار کیا جاتا ہے، ڈیمولش کیا جاتا ہے، بلڈوز کیا جاتا ہے، اور یہ مسلمانوں پر حالات آتے ہیں اور فسادات ہوتے ہیں، دنگے ہوتے ہیں، مسلمان کی بڑی تعداد کے گھروں کو یوں ہی بغیر نوٹس کے مسمار اور بلڈوز کیا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے حالات جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ حالات یہ بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، یہ گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تم رات دن جو گناہ کرتے ہو، چاہے وہ آنکھوں سے ہو، چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے سے ہو، چاہے دل کے گندے خیالات کے ذریعے سے ہو، یا ذہن کے گندے جذبات کے ذریعے سے ہو، یا پیٹ میں حرام لقمہ ڈالنے کے ذریعے سے ہو، رشوت کا پیسہ ڈالنے کے ذریعے سے ہو، یہ سارے کے سارے جو گناہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ کبھی عذاب ظالم حکمران کی شکل میں، کبھی عذاب ظالم حکومت کی شکل میں، کبھی عذاب فرقہ پرست طاقت کی شکل میں، کبھی عذاب نفرتی میڈیا کی شکل میں، اور کبھی کبھار فرقہ پرست تنظیموں کی شکل میں یہ عذاب نازل ہوتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کو دوش دینے کے بجائے، ہم اللہ کے اوپر شکایتیں کرنے کے بجائے اپنے اعمال کو اگر ہم درست کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، توجہ سے سنیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ مومن کو، مسلمان کو، ایمان والے کو، اللہ پر، اللہ کے ایک ماننے والے کو ہر طرح سے آزماتا ہے، آزمائش پر ڈالتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، مصیبتیں دیتا ہے، اس کو کھنگالتا ہے، ہر طرح کی آزمائش اس پر آتی ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عذاب کو ڈالتا ہے۔ مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر ہے، وہ لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ خوف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، خوف سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرے گا۔ خوف سے مراد کون ہے؟ خوف سے مراد کون ہے؟ خوف سے مراد شیطان اور نفس ہے۔ خوف سے مراد یہ دشمن ہے۔ خوف سے مراد دشمن کے خوف سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں ڈالے گا۔ اور سب سے بڑا دشمن انسان کا کون سا ہے؟ ان الشیطان لکم عدو مبین۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ شیطان سب سے بڑا کھلا ہوا تمہارا دشمن ہے۔ نفس اور شیطان جو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے، ہر چیز میں وہ بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، خواہشات میں مبتلا کرتا ہے، یہ نفس و شیطان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں خوف میں مبتلا کرے گا۔ اور اسی طرح یہ تو باطنی دشمن ہوا، نفس و شیطان انسان کا یہ باطنی دشمن ہوا، یہ مخفی دشمن ہوا۔ اور ظاہری دشمن انسان کا ہم جانتے ہیں، وہ ظاہری دشمن وہ فرقہ پرست طاقتیں ہیں، ظاہری دشمن یہ ظالم حکومت ہے، ظاہری دشمن یہ ظالم تنظیمیں ہیں، ظاہری دشمن یہ فرقہ پرست شر پسند عناصر اور متشدد اور شدت پسند طاقتیں ہیں۔ یہ ظاہری دشمن یہ مسلمانوں کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان طاقتوں کے ذریعے سے بھی، ان طاقتوں کے خوف کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے۔ آج ہمارے اس ملک کے اندر ان لوگوں کے خوف کی وجہ سے، ظالم حکومت کے خوف کی وجہ سے، فرقہ پرست طاقتوں کے خوف کی وجہ سے، شر پسند عناصر کے خوف کی وجہ سے آج حق بولنے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ یہ انہی کا خوف ہے۔ حق سامنے نہیں آتا، کوئی حق بولنے کے لیے کوئی بیان دینے سے کتراتا ہے، ڈرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خوف کا عذاب مبتلا کر دیا، خوف کی آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے۔ اگر کہو گے، بولو گے، لکھو گے، کہو گے، انٹرویو دو گے، کچھ نہ کچھ بولو گے،
تم کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے گا، تمہارا نام اچھالا جائے گا، تم کو میڈیا میں ہائی لائٹ کیا جائے گا، تم کو سرخیوں میں لایا جائے گا، تمہارے بیان کو، تمہاری بات کو توڑ مروڑ کر یہ دہشت کی شکل میں، دہشت گردی کی شکل میں تمہارے سامنے لایا جائے گا۔ یہ خوف ہر ایک کے ساتھ میں لگا ہوا ہے۔ حق بولو گے، ان کے ظلم کے خلاف بولو گے، ان کے کالے کرتوتوں کے خلاف بولو گے، ان کی ناکامیوں کے خلاف اگر بولو گے تو تمہیں ٹارگیٹ کیا جائے گا، اور ٹارگیٹ کر کے تمہارے گھروں کو بلڈوز کیا جائے گا، تمہاری دھن دولت پر بلڈوزر چلایا جائے گا۔ یہ سب کچھ کا خوف ہے، جس کی وجہ سے یہ اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور یہ خوف سے جو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جو آزماتا ہے مومنوں کو، مسلمانوں کو، یہ صرف ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ، بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ میں نہیں ہوتا، یہاں کے بھارت کے نوجوانوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو طریقہ ہے یہ بہت پہلے سے شروع ہوا ہے۔ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ میں بھی ہوا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے ہجرت کر کے مدینے کے اندر تشریف لائے تو مدینے کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر خوف تھا، یہودیوں کا، نصرانیوں کا، عیسائیوں کا، منافقین کا، اور مکے کے اندر تو کھلا دشمنی ہوا کرتی تھی، اور مدینے کے اندر چال بازیوں کے ذریعے سے، دغا بازیوں کے ذریعے سے، دھوکہ کے ذریعے سے، فراڈ کے ذریعے سے جان لیوا حملے ہوا کرتے تھے۔ کئی طرح کے واقعات ہیں جو حضور پر جان لیوا دغا بازی کے ذریعے سے، چال بازی کے ذریعے سے، پروپیگنڈا کے ذریعے سے ان کے اوپر حملے ہوئے، اٹیکس ہوئے۔ یہ بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات میں سوئے ہوئے ہیں، اچانک اٹھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ کی یہ روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہوتا، اور یہ مدینے کا بالکل ابتدائی دور ہے، شروع کا بگننگ دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ صحابہ میں سے کوئی صحابی میری حفاظت میں، میری جان کی حفاظت میں کھڑے ہو جاتے، پہرا دیتے۔ اتنے میں تلوار سونتنے کی، نیام سے تلوار نکالنے کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز آتی ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کون باہر کھڑا ہوا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم آپ کی حفاظت میں، آپ کی چوکھٹ پر، آپ کے دروازے پر، آپ کے ڈور پر محافظ بن کر کے ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خوف سے جو آزمائش ہوتی ہے وہ ہر دور میں انبیاؤں کے ساتھ میں بھی ہوا، نبی کے ساتھ میں ہوا، ہمارے نبی کے ساتھ میں ہوا ہے، مسلمانوں کے ساتھ میں بھی ہوا ہے، یہ صرف ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ میں نہیں ہوا۔ لیکن دشمن کے خوف کی وجہ سے، شر پسند عناصر کے خوف کی وجہ سے، ظالم حکمرانوں کے خوف کی وجہ سے حق بولنے سے پیچھے بھی نہیں ہٹنا چاہیے۔ حق بولنا چاہیے، حق پر رہنا چاہیے، اسلام پر عمل کرنا چاہیے، نمازوں کو پڑھنا چاہیے، زکوٰۃ بھی ادا کرنا چاہیے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ضرور چاہیے، حج بھی کرنا چاہیے، عمرہ بھی کرنا چاہیے، اللہ کے ایک ایک حکم پر عمل کرنا ضرور ہے، لیکن طریقہ اس کا الگ ہوگا، مصلحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ خواہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم نہیں دیتا۔ ہر عمل اللہ کے حکم کو پورا کرنا چاہیے، لیکن طریقہ اس کا ہر دور میں الگ ہوتا ہے۔ دشمن کے خوف کی وجہ سے، لوگوں کی خوف کی وجہ سے حق بولنے سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اگر حق بولنے سے کترائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جمعہ میں بیان کرنے والا مقرر اگر لوگوں کے ڈر سے، کس سے وہ ڈر کر کس کو عنوان کو نہیں چھیڑے گا؟ کیا اگر سود کی برائیاں بیان کرو گے تو پھر سود کھانے والے ناراض ہو جائیں گے؟ نماز چھوڑنے والوں پر اگر بولو گے تو نماز چھوڑنے والے ناراض ہو جائیں گے؟ کیا ان کے ڈر سے آپ سود پر بولنا، سود کے خلاف بولنا یہ چھوڑ دینا چاہیے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ خوف کی وجہ سے حق بولنا بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، لیکن اس کا طریقہ الگ ہوگا۔ رشوت خوری آج کہاں تک نہیں ہو رہی؟ مسلمانوں کو لے لو یا نان مسلم کو لے لو، ہمارے اس ملک کے اندر اگر صرف مسلمانوں کی شرح اگر نکالیں گے رشوت خوری میں تو 90% آج رشوت خوری میں مبتلا ہیں۔
اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، اللہ کو ناراض کرنے میں مبتلا ہیں۔ مسلمان آج کتنا اسلام پر عمل کرتا ہے، مارکیٹ میں جا کر کے دیکھ لیں، تجارتی علاقوں میں جا کر کے دیکھ لیں، تجارتی معاملات میں جا کر کے دیکھ لیں، حقوق ادا جہاں کرنا ہے وہاں دیکھ لیں، پتہ چلے گا کہ اسلام پر کتنے لوگ آج عمل کر رہے ہیں۔ 90% مسلمان آج اللہ کو نافرمانی، اللہ کو ناراض کرنے میں مبتلا ہیں، تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ 10% جو بھی مسلمان مخلص مسلمان ہیں، جو اللہ والوں سے جڑے ہوئے ہیں، جو دینی مجالس سے جڑے ہوئے ہیں، بزرگوں سے جڑے ہوئے ہیں، دین کی محنتوں سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر برائی سے دور ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، اب یہ 10% لوگوں کی، ان بزرگوں کی، ان اللہ والوں کی دعاؤں کی وجہ سے کیا اللہ کی مدد آ جائے گی؟ اللہ کی مدد تو اکثر قوم پر موقوف ہے، ڈیپینڈ ہے، کہ اکثر حصہ قوم کا، مسلمانوں کا زیادہ سے زیادہ حصہ جب اللہ کے حکموں پر عمل کرے گا تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی۔ نمبر 2، بھوک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، بھوک کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے۔ والجوع، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ قحط سالی لائے گا، فاقہ کشی لائے گا، اس سے بھی آزمایا جائے گا، اور فاقہ کشی کے ذریعے سے اور قحط سالی کے ذریعے سے صرف ہندوستانی مسلمان ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے انبیاءوں نے بھی بھوک کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 7 سال تک قحط سالی میں مبتلا تھے، پھر بھی اللہ کے حکموں کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ یہ قحط سالی، فاقہ کشی آئی تھی لیکن اللہ کے حکم کو برابر انہوں نے عمل کیا ہے۔ اسی طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جب مکے کے اندر تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو مسلسل ستایا گیا، پریشان کیا گیا۔ نماز پڑھتے تو چادر کے ذریعے سے ان کے نیک کو، ان کے گردن کو کھینچ کر کے ان کو نماز پڑھنے سے روکا جاتا تھا، گندی اونٹ کی اوجری ڈال کر ان کو گندا کیا جاتا تھا اور ستایا جاتا تھا، ان کی بیٹیوں کو طلاق دے کر ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، اور پھر ان کو مارا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا، پتھر پھینکے جاتے تھے، تھوکا جاتا تھا منہ پر، اور ان کو ذلیل رسوا کیا جاتا تھا۔ تکالیف پر تکالیف آ گئے، اور پھر اس کے بعد یہاں تک ان کی تکلیفیں ہو گئی جو حد سے زیادہ ہو گئی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی کے اندر ایسا موقع آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکے والوں پر بد دعا کر دی، مکے والوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بد دعا کر دی، باوجود کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہیں، لیکن پھر بھی بد دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ساری زندگی بد دعا نہیں کی، بد دعا جو کی ہے وہ اپنی ذات کے متعلق نہیں، لیکن جب بات اسلام پر آ گئی، بات جب قرآن پر آ گئی، بات جب اللہ کی منشا پر آ گئی، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً بد دعا کرنا پڑا، اور قحط سالی بد دعا کی وجہ سے لعنت اللہ کے نبی اللہ کی جانب سے جب اتری تو پھر اس کے بعد قحط سالی آ گئی، کئی سالوں تک قحط سالی آ گئی، تجارتی قافلے بند ہو گئے، آسمان سے ایک قطرہ بارش برسنا بند ہو گیا، اور زمین سے پیداوار غلہ اناج کا اگنا وہ بند ہو گیا۔ پورے مکے والے ایک ایک قطرے کو، پانی کو، بوند بوند کو ترسنے لگے، حتیٰ کہ مردار کھانے پر وہ مجبور ہو گئے، یہاں تک کہ اگر زمین پر خون بھی اگر پڑا ہوتا تو اس کو چاٹ کر پینے پر وہ مجبور ہو گئے تھے، اتنی حالت بد سے بدتر ہو گئی تھی۔ اس کے بعد مکے کے رشتہ داروں میں سے، حضور کے رشتہ داروں میں سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہ آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کے یہ سب کے سب رشتہ دار ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیں، یہ قحط سالی ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا کی، تو پھر اس کے بعد اللہ کی جانب سے بارش کا برسنا شروع ہوا، زمین سے اناج کا اگنا شروع ہوا، پیداوار کا نکلنا شروع ہو گیا، تجارتی قافلے شروع ہو گئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا تھا مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی جانب سے بھوک اور قحط سالی کے ذریعے سے بھی آزمایا جائے گا، جس طرح کرونا وائرس کے اندر ہوا۔ یہ سارے کے سارے حالات ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آزمائشیں ڈال کر یہ آزمانا چاہتا ہے کہ کون کون میرا بندہ میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا، اسے خوف دیا جائے گا، اسے
اسے بھوک کی وجہ سے مبتلا کیا جائے گا، پھر بھی کون کون میرا بندہ اللہ کے حکموں پر چلنے والا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کون سا واقعہ پیش آیا تھا؟ خندق کا موقع تھا۔ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کی کھدائی کر رہے ہیں، اور حضور کا عالم یہ ہے کہ دو پتھر اپنے پیٹ پر باندھے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر کی دعوت ہوئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ راحت دے دی، وہ ایک لمبا واقعہ ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے قحط سالی میں وہ قحط سالی آ گئی تھی، دو پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تاریخ گواہ ہے، اس کے بعد سے لے کر پوری تاریخ میں کوئی مسلمان اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہو ایسا دور کبھی نہیں گزرا تھا، لیکن حال ہی میں فلسطین والوں پر مسجد اقصی کی حفاظت میں ان کا ایمانی پاور اتنا مضبوط تھا ہے کہ وہ مجبور ہو گئے اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے پر، اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے پر وہ مجبور ہو گئے، لیکن مسجد اقصی کی حفاظت کا وعدہ انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی اور اس سے کبھی نہیں پیچھے ہٹے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ یہ مسلمانوں کو ان سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا، نفس اموال، مال میں کمی سے اللہ جل جلالہ عمن والہ آزماتا ہے، مال میں کمی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن ہیں، وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نارمل کسی کے پاس مال نہ ہونا، عام طور پر کسی کے پاس پیسہ نہ ہونا، پراپرٹی نہ ہونا، بینک بیلنس نہ ہونا، غربت میں مبتلا ہونا، یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ توجہ سے سنیے، یہ عیب کی معیوب ہونے کی بات نہیں ہے۔ عیب کی بات کیا ہے؟ اللہ نے کسی کو مال دیا ہو، پراپرٹی دیا ہو اور مالدار بنایا ہو، اور جب اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا موقع آ جائے، زکوٰۃ دینے کا موقع آ جائے، اور پھر جب زکوٰۃ دینے کے وقت میں وہ اپنے مال کا حساب کرنے لگے اور زکوٰۃ نہ دے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے گی کہ اللہ نے دے کر کے بھی آزمایا، اب چھین کر کے بھی آزمائے گا۔ جس علاقے میں وہ رہتا ہے، جس محلے میں وہ رہتا ہے، جس معاشرے میں وہ رہتا ہے، اس معاشرے میں غریبوں کی ایک بڑی تعداد ہے، بیواؤں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ جس خاندان سے وہ تعلق رکھتا ہے، اس خاندان کے اندر اس کی غریب بیوہ بہنیں بھی موجود ہیں، اس خاندان کے اندر اس کے غریب بھائی بھی موجود ہیں، پریشان حال موجود ہیں، اور جب اسے دینے کا، اس کی کفالت کا موقع آیا، اپنی غریب بہنوں کی کفالت کا، بیواؤں کا کفالت کا موقع آیا اور ان کو دینے کا، ان کی امداد کا موقع آیا، تو اب اس نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا۔ اب اللہ کی آزمائش آئے گی، اب تک اللہ نے تجھے دیا تھا، اب گھوٹالا کر کے، نقصان کر کے، بیماریوں میں مبتلا کر کے، اور پھر اس کے بعد عدالتوں کے چکر کاٹ کر، ہاسپٹلوں کے چکر کاٹ کر، اور سیاسی لوگوں کے چکر کاٹ کر اب تمہیں آزمایا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اس وقت آئے گی جب دینے کا موقع آیا، امداد کرنے کا موقع آیا، تعاون کرنے کا موقع آیا، تو اپنے ہاتھ کو روک لیا اور اپنے مال پر، اپنی جیب پر پیسہ ڈالا کہ میں دوں گا تو میرا پیسہ کم ہو جائے گا، اللہ کے حکم کو پورا کروں گا تو میرا پیسہ کم ہو جائے گا۔ اب اس نے یہ سوچ کر کے میرا پیسہ کم ہو جائے گا تو اب اللہ کی آزمائش آئے گی، اب تک دیا تھا، دے کر کے آزمایا تھا، اب چھین کر کے آزمائے گا۔ حتیٰ کہ کئی لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے بھی پیسہ نہیں دیتے، ان کے علاج کے لیے بھی پیسہ نہیں دیتے۔ جن ماں باپ نے، جن والدین نے بڑا کر کے پالا پوسا، بڑا کیا، اور جب ان کو دینے کا، ان کے علاج کا موقع آیا، ان کی تیمارداری کا موقع آیا، ان کی کفالت کا موقع آیا، تو اب اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا اور ان کو لاوارث کی طرح لاپرواہ ہو کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ اب اللہ کی آزمائش یہاں پر آئے گی۔ حتیٰ کہ اب کیا ہوگا، یہاں تک کہ لوگ تو ایسے ہیں کہ اپنی خواہشات میں مبتلا، اپنی خواہشات کو پورا کریں گے، لیکن جب دینے کا، زکوٰۃ دینے کا موقع آ جائے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا موقع آ جائے تو وہ نہیں دیں گے۔ حتیٰ کہ کیا پیسہ کچھ آ گیا تو لوگ اپنی شادیاں اب تو اچھے لاکھوں روپے خرچ کرنے سے بھی بڑھ کر کے یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، کئی لوگ اپنی شادیاں دبئی کے ہوٹلوں میں، دبئی کے فنکشن ہالوں میں کرنے لگے ہیں اور اپنا پیسہ وہاں پر لٹا رہے ہیں، اور وہاں کے ناچنے والوں پر، وہاں کے گویوں پر، وہاں کے اللہ کے نافرمانوں پر اپنے پیسہ کو لٹا رہے ہیں۔ اب اللہ کی آزمائش آئے گی، کیا ضرورت تھی اتنا پیسہ لٹا کر کے، دبئی میں جا کر کے پیسہ لٹانے کی اور لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنی شادیاں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
آپ کے معاشرہ اتنا مضبوط ہے، آپ کا ملک اتنا مضبوط ہے، آپ کی قوم کی حالت اتنی مضبوط ہے کہ آپ فراوانی کے ساتھ میں چلیں، قوم کی حالت دیکھیں، اپنے خاندان کی حالت دیکھیں، اپنے نسل کی حالت دیکھیں، اپنے فیملی ممبروں کی حالت دیکھیں، کتنے لوگ محتاج ہیں، معاشرے میں کتنے لوگ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اس کے بجائے آپ خواہشات کو پورا کرنے میں مبتلا ہیں، اللہ ہرگز اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ اب یہاں سے کیا ہوگا؟ بے روزگاری شروع ہو جائے گی، مہنگائی بڑھ جائے گی، بے برکتی آ جائے گی، نقصان پر نقصان ہو جائے گا۔ اب تک ترقی ہو رہی تھی، اب یہاں سے تنزلی کی شکار ہو جائے گی، اب اللہ کی پکڑ آنا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 4، نفس انفس، جان سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشی میں مبتلا کرے گا، بیماریاں ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک اموات ہو جائیں گے، حادثات ہو جائیں گے۔ کیسے کیسے حادثات اللہ کی جانب سے ہوں گے؟ کبھی گو ہتیا کے نام پر نوجوانوں کو قتل کیا جائے گا، موب لنچنگ کے نام پر نوجوانوں کو قتل کیا جائے گا، اور مسلم لڑکیوں کو محبت کی جال میں پھنسا کر ان کو مرتد کر کے اور ان کو اس کے بعد ان کو قتل کر کے یا پھر قتل کیے بغیر ان کو ناجائز کاموں کے اندر اور حرام کاری میں مبتلا کر کے، زنا کے دھندے میں، کام میں ان کو مبتلا کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو مرتد بنا کر کے چھوڑ دیا جائے گا۔ ایسی حالتیں پیش آ جائیں گی، اور ساتھ ہی کبھی کبھار قتل کر کے ایسا بھی ہوگا کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے فریج میں ڈال کر کے ان کی لاش فریج میں مل جاتی ہے، یا سوٹ کیس میں ڈال کر کے کسی کنویں میں یا گندی نالے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ حالات اللہ تعالیٰ کی جانب سے نفس انفس میں یہ ساری کی ساری چیزیں داخل ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، لوگوں کی ایک بڑی تعداد، آپ ہاسپٹلوں کے اندر جا کر کے دیکھ لیجئے، کئی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ یہ بیماریاں کس نے دی؟ یہ صحت اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ صحت کس نے ختم کی ہے؟ یہ اللہ کی جانب سے آیا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش آئی ہوئی ہے۔ اور اس طرح کی جان سے آزمائش لینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ سے بھی لیا ہے۔ جنگ احد کے اندر 70 سے زائد صحابہ شہید ہوئے، 70 سے زائد صحابہ شہید ہوئے، یہی آزمائشیں تھیں۔ بیر معونہ کے اندر حافظ تھے، عالم تھے، وہ بھی صحابہ شہید ہوئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ کیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ جان سے آزمائش تھی، لیکن پھر بھی مسلمان نے ایک اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا، پوری طرح اللہ کے حکموں کی پابندی کی، اللہ کو راضی کر کے زندگیاں گزاری۔ اور پھر اس کے بعد نمبر 5، نفس ثمرات، پیداوار کی کمی ہو جائے گی، بے اولاد ہو جائیں گی، پیداوار کی کمی ہو جائے گی، ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، اور مہنگائی زیادہ سے زیادہ ہو جائے گی، گروسری آئٹم کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، اور عام معمولات زندگی کے سامان جو مارکیٹ میں ملتا ہے اس کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں جو ہم اس کے اندر مبتلا ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب اس کے باوجود اب اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ کون اللہ کے حکموں کو جب پورا کرنے کا موقع آیا تو وہ کون پورا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 قسم کی آزمائشیں تھیں۔ اب یہ 5 قسم کی آزمائشیں اللہ کی جانب سے جو آتی ہیں اس کی حکمتیں اللہ کی ہیں۔ 9 قسم کی حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آزمائشوں کی پیچھے ہیں جو علماء نے لکھا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ آزمائشیں کیوں ڈالتا ہے؟ اللہ کے بندے کو بندہ بنانے کے لیے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ بندے کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے تو وہ بندہ یہ سمجھتا ہے، بندہ غرور میں اتنا مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ فرعون بن جاتا ہے۔ اللہ آزمائش ڈالتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ تو فرعون نہیں ہے، تو اللہ کا بندہ آ جا، بندہ ہے واپس آ جا۔ اور اگر وہ فرعون ہی بن کر کے رہتا ہے تو پھر اللہ کی سخت پکڑ آتی ہے اور پھر وہ عبرت کا مقام بن جاتا ہے۔ نمبر 2، گناہوں کا کفارہ۔ بعض مرتبہ پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں مسلمان پر اس لیے آتی ہیں کہ وہ گناہوں کو دور کرنے کے لیے، گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آزمائش دیتا ہے۔ نمبر 3، درجات بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آزمائش و تکالیف دیتا ہے، وہ بلند کرنے کے لیے دیتا ہے۔ جس طرح اللہ والوں پر، بزرگوں پر، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کی شخصیت کو دیکھ لیں، آج اتنی محنتیں کر رہے ہیں لیکن گولیاں کھا کر اور پھر ہاسپٹل میں جا کر کے ڈاکٹر کو دکھا کر کے اور نہ جانے کئی ٹیبلٹس کے کھا کر کے امت میں کام کر رہے ہیں۔ یہ پریشانیاں کیوں آ رہے ہیں؟ درجات کو بلند کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نمبر 4، غفلت سے بیدار کرنے کے لیے بھی آزمائش آتی ہیں کہ بندہ بعض مرتبہ
مرتبہ نعمتوں میں رہ کر کے، آسائش میں رہ کر کے وہ نافرمان بن جاتا ہے، نافرمانی کی زندگی گزارنا شروع کرتا ہے، اللہ بتاتا ہے کہ نافرمانی سے دور ہو جا اور اللہ کا بندہ بن کر کے رہ رہے۔ نمبر 5، انسان کی حقیقت اور حیثیت بتانے کے لیے کہ جب بندہ آزمائش جب پیسوں میں رہتا ہے، مال میں رہتا ہے اور پھر آسائشوں میں رہتا ہے اور جب اپنا کام کرنے لگتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے اپنے عہدے میں، اپنی کرسی میں بھول جاتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اللہ حیثیت دیتا ہے جب اس کے پینٹ بدلنے والے کوئی اور ہوتے ہیں، اس کی گندگی دور کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں، اس کے پاخانہ اور پیشاب کو دور کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں، وہ یہاں تک مجبور ہو جاتا ہے تو پھر اس کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ دیکھ بندے، تیری یہ اوقات ہے، تیری یہ حیثیت ہے کہ تو ہر چیز میں اللہ کا محتاج ہے۔ نمبر 6، دنیا کی حقیقت سمجھانے کے لیے کہ دیکھ تو جس دنیا کو بڑا سمجھتا تھا، عہدے کو سمجھتا تھا، مال کو سمجھتا تھا، یہ دنیا میرے سامنے مچھر کے پر کی برابر بھی نہیں ہے تو جسے تو بڑا سمجھتا ہے، یہ بتانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ نمبر 7، نعمت کی قدر پیدا کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا میٹھا مت کھاؤ اور تیل کی چیزیں زیادہ مت کھاؤ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ کولیسٹرول بڑھا دیا، شوگر میں مبتلا کر دیا، بی پی میں مبتلا کر دیا، بیماری میں مبتلا کر دیا۔ اب احتیاط پر احتیاط کیے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کی قدر بتانے کے لیے یہ حالات کو ڈالتا ہے اور اعمال کا نتیجہ آخر میں اللہ تبارک، اب کیا ہوگا؟ گاڑی میں اگر پیٹرول ڈالو گے تو پیٹرول کی گاڑی میں پیٹرول ڈالو گے تو پھر وہ صحیح چلے گی، اور اگر پیٹرول کی جگہ اگر آپ راکٹ ڈال دو یا ڈیزل ڈال دو تو گاڑی نہیں چلے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیٹ کو، ہمارے پارٹس آف باڈی کو جو کرنا ہے وہی کرنا ہے۔ پیٹ میں، یہ پیٹ حلال کھانے کے لیے ہے، حرام کھانے کے لیے نہیں۔ حلال کی جگہ اگر حرام کھائیں گے مصیبتیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے جو تم نے کھایا یہ وہی نتیجہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔